بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریس کانفرنس کا مقصد نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی جانب سے کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بالخصوص تیرا ویلی میں فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور کا جائزہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے 2024 کے پہلے 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ سال 2024 کے گزشتہ 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں آپ کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 20 اگست 2024 سے وادی تیرا میں فتنہ الخوارج اور نام نہاد کالعدم تنظیم لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ٹھوس شواہد اور درست معلومات پر مبنی تھے، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا لگا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز نے اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 خوارج زخمی ہوئے۔ جہنم واصل ہونے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی لیڈر ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران ہمارے 4 بہادر جوانوں نے انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 25-26 اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد گھنونی دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ یہ کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کی ایما پر کی گئی، جس کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان آپریشنز کے دوران عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 14 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا جاری عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے۔ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے احساس محرومی
اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور میں اپنی گزشتہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر بھی کرتا آ رہا ہوں کہ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ پاک فوج کے نظام احتساب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت و شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات،
پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سر، غزالہ نورین، سنو نیوز سے۔ سر، آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد IBOs ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا فگر ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان، اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں، اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن۔ تو یہ جو افواج پاکستان کا اور قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے: کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر۔ اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے۔ اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں،
انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130 یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں، یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس، کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے، تعلیم کے، روزگار کے، سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی، پروونشل کی، نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے، انفراسٹرکچر کے، وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں، فارمیشنز ہیں، وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے، مین انحصار وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گیا. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں، حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے، دوبارہ جو ہے چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلانگ ڈپلائمنٹ ہے، بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں، صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں، دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلانگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن، بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں، ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے، یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو، چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو، چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو، چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو، چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو، یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر، یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا، اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے
رکھنے ڈال سکیں گے وہ، تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ تیسری جو ایک وجہ ہے، یہ جو بڑھتی دہشت گردی کی آپ نے بات کی، وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے، قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں وچ آر اسینشیل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم ان ٹوٹیلٹی، ان پہ عمل کیا جائے، جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے۔ اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے، جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے، اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو۔ تو اس میں لیڈ جون سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے۔ ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے۔ تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی، اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے، بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے۔ کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign، یہ جو انسانی دہشت گردی کی ہے، this must be done. So that is what is the reason. تھینک یو سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے بریف میں بھی بتایا اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو۔ میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے اب معیشت پہ فوج بات کرتی ہے، تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا، جہاں فوج کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی، کیا آپ کو، آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے، معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ پاکستان جو فوج ہے، اس کے جو جوان ہیں، یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے، تو ہمیں بخوبی احساس ہے، ہمیں ادراک ہے، بالکل ہے احساس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں، ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں۔ بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول، لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے۔ دیکھیں، 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا، وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا۔ یہ جو رواں سال ہے، اگلا سال 23-24، اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا، اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے۔ تو وی آر سیلف دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس۔ پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوشگزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں، پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں، تو پچھلے مالی سال کے اندر
100 अरब रुपया तो इस फौज ने हार्ड करेंसी जो सी होती है वो जमा कराए टैक्सेस में और ड्यूटीज़ की मद में, और जो हमारे रफाई इदारे हैं, ज़ेली इदारे हैं, 260 अरब रुपये उन्होंने जमा कराए। उसके अंदर आपकी फ़ौजी फाउंडेशन ने 223 अरब रुपये, DHS ने 23 अरब रुपये के टैक्सेस और ड्यूटीज़, NLC ने तकरीबन 3.5 अरब रुपये, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने तकरीबन 3 अरब रुपये, और बाकी सब ने तो वो मिला के 260 अरब, और कुल्ली तौर पे तो फ़ौज और उसके जो इदारे हैं, ज़ेली इदारे, रफ़ाई इदारे, 360 अरब रुपये की खतीर रकम तो सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा कराई। एंड अदर दैन दैट आप सबको सामने है कि जो फ़ौज है इसकी ये प्रैक्टिस भी है, कल्चर भी है कि यूनिट लेवल से लेके आर्मी लेवल तक जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उससे बढ़कर जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो काम है वो फ़ौज करती है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं भी हो, हॉस्पिटल्स में, तालीम में, सेहत में, रोज़गार के मौके, एग्रीकल्चर में, देयर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पे काम छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे भी किया जाता है। और नेशनल लेवल में तो आपके हाल में आपके सामने है कि जो SIFC है इसके अंदर जो फ़ौज अपना एक रोल अदा कर रही है हुकूमत की आनत मदद करने का, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इकनॉमिक कंडीशन एंड फैसिलिटेटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये जो अभी आपने पहले जो हम बात करते हैं, हर बार ऑपरेशंस की बात करते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ये हम क्यों करते हैं? चाहे वो फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, चाहे हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो तरक्की के दुश्मन हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में दायमी अमन कायम हो। बिकॉज विदाउट पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देयर कैन नॉट बी एनी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि एक महफूज पाकिस्तान ही एक मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। तो हमारी ये जो हर रोज़ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, जो शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, they are directed towards this stability and prosperity. And more than that, अगर इससे भी आप आगे देखें तो ये जो आप देखते आ रहे हैं, मीडिया में आप लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि पाक फ़ौज एक बड़ा अहम रोल, एक मुआवनत का रोल जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम है इसके ख़िलाफ़ भी अदा कर रही है। वो जो मैंने बात की टेरर क्राइम नेक्सस की, जो इस्तेसाली माफिया है, क्योंकि मजबूत इंतज़ामी ढांचों के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। सो वी आर फुली कमिटेड इन दैट एंड वी पुट आर बेस्ट एफर्ट्स गवर्नमेंट के साथ मिल के, गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर, जो इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ने के लिए। और इस पर ना सिर्फ हम एक्शंस करते हैं, आपने देखा होगा हम 12 इस बात पे बड़े मौसर तरीके से बात भी करते हैं कि ये टेरर क्राइम नेक्सस को ब्रेक करना होगा, इस इस्तेसाली क्रिमिनल माफियाज को पाकिस्तान से ख़त्म करना होगा। तो इफ़ अगर टोटलिटी में बात करें तो जो आपने कहा कि हमें इदराक है, हमें ना सिर्फ इदराक है, मैं तो आपको ये कहूँगा कि हमारे तमाम एक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका एक कलीदी रोल पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगर आप चाहे वो फितना अल ख्वारिज की ख़िलाफ़ जंग है, चाहे वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरकोबी है, चाहे वो SIFC में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बड़े सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो इलीगल स्पेक्ट्रम के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट। सर मेरा नाम जावेद सुमरो है, हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा। सर मेरा क्वेश्चन, जो अभी आपने अपनी ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया कि उनकी जिस तरह से भी एक कानूनी तौर पर उनके साथ जो फेस किया जा रहा है वो कर रहे हैं, मेरा इससे क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि जब जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाया गया था तो उनसे पहले जनरल नवीद मुख्तार थे, फिर जनरल बाजवा का भी भी एक अहम ओहदे पर आकर फायज़ हुए। तो आप नहीं ये समझते कि जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपथीज़ लेंगे, उनके साथ उनके करीब जाकर उनको बहुत ज़्यादा उनको फेवर करेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो यहाँ तक लाने पर, इस ओहदे तक लाने पर, उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं? देखिए, ये ISI का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया।
پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ جو کارروائی ہو رہی ہے, دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے, یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے, اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی, آگے بھی جو آئیں گی وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے. اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے. آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا, 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں, فورسز موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے, تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں, اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے, آپ کی فورسز جو ہیں, کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں, بلوچستان کے اوپر ایک بار آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. بلوچستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے, یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے, شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا, اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی. ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے, آلموسٹ 45%, تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45. اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے اس میں خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, اس میں ہزارہ جات بھی ہیں, اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, وہ پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا, ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ,
اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں. اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ کا، ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے، وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں، اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں، شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں، وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ، اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی، پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں، یہ جو موسیٰ زئی، محب اللہ موسیٰ زئی، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت، یہ ہے اس کا اصل پوٹینشیل، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز، سولجرز جو فوج میں ہیں، جو آپ کے ایف سی میں ہیں، جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے، ذاکر بلوچ شہید، ان شہیدوں کے نام لیں، یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید، پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید، ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی، اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جون سا ہے وہ بیانیے بنایا جاتا ہے. بیانیہ بنائے جاتے ہیں، مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز، ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ، اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے. اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے، تو 70% وفاق نے دیے. یہ ہے حقیقت. ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں نا، یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی. یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے. اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں. بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر کے قریب سڑکیں تھیں، آج 25,000 کلومیٹر سڑک ہے، 8 قومی شاہراہیں ہیں. تعلیم کی بات کریں، اس وقت تقریباً 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈیڈ، پارشلی فنڈیڈ اسکالرشپس پہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پروونسز. وہاں پہ 13 فل فلیج کیڈٹ کالجز ہیں، ملٹیپل ریزیڈینشل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. انفراسٹرکچر، بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹس، خوشحال بلوچستان کے پروجیکٹس، 100 جو ڈیمز کے پروجیکٹس، سولرائز ٹیوب ویلز، کچی کینال،
डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये है हकीकत उस एहसास महरूमी की, बयानिए की। पाकिस्तान, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान के अपने लार्जर इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसमें बलूचिस्तान को खुसूसी फ़ौक़ियत हासिल है और रहेगी। वहाँ पे हम मानते हैं कि वहाँ पे मुआशी और मुआशरती तरक्की का बहुत स्कोप है, लेकिन वो हो रही है और होती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक बड़ा रकबा है, कम आबादी है, तो वसाइल ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये तो किसी को हक़ नहीं मिलता कि उसको एक नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करें, लोगों की ज़हन साजी उस पर करें। अब आप देखें ये जो बयानिया बनता है कि जी हमारी हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, तो मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सा सियासी निज़ाम है? वही सियासी निज़ाम है जो बाकी सूबों में है, जो पाकिस्तान में। कोई डिफरेंट है वहाँ पे नुमाइंदगी देने का निज़ाम? इट इज़ द सेम। तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कौमी लेवल की हों या निचले सूबे के लेवल पे भी हों, वो बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। मुख्तलिफ औदार में इन तमाम सियासी पार्टियाँ किसी न किसी वक्त में बलूचिस्तान की हुकूमत का और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, फेडरल की गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट का पार्ट रही। उन 17 के करीब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, आप शायद जानते होंगे, वो 17 के 17 जोन से हैं, वो बलोच हैं। और एहसास यानी कि नुमाइंदगी ना होने का, महरूमी होने का बयानिया बनाया जाता है। फेडरल लेवल पे आए आप तो बलूचिस्तान से मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अदलिया में, फ़ौज में, ब्यूरोक्रेसी में, आला ओहदों पर एक बड़ी अच्छी तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है, और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आप पॉलिटिकल पोजीशन में चले जाएं, हमेशा से रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है, एक सोच है। उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहाँ से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है कि आप ये बयानिया बनाएं एहसास महरूमी का, आप ये बयानिया बनाएं नुमाइंदगी ना होने का, और फिर वो इंक्लूजन काम करते हैं ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ। आप कभी टारगेटिंग देखें, दहशतगर्द टारगेट किसको करते हैं? दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। वो जो मजदूर रोड पे काम कर रहा है उसको भी टारगेट करेंगे, इंजीनियर्स को। वो अभी आपके सामने 25-26 अगस्त की रात को जो हुआ, जो आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछता हूं कि जो कोलपुर पे रेलवे का ब्रिज था उसे बारूद से उन्होंने क्यों उड़ाया? क्या वो कोई फौजी टारगेट था? वो इसलिए उड़ाया ताकि बलूचिस्तान की जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो लोगों को, वहाँ के लोगों को सोशल हार्डशिप हो, लोगों को तकलीफ हो। बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ होगी ना, उसकी इकॉनमी मुतासर होगी, ताकि ये जो मसनूई बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको मज़ीद दुआम मिले। जो बच्चे, जो लोग, जो जवान बलूचिस्तान की मईशत में हिस्सा लेने के लिए दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों में के काम करते हैं, उनको क्यों बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है? ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो, एहसास महरूमी का बयानिया मज़ीद चलाया जाए। ये है जो मैंने पहले बात की, एक घनौना खेल जो कि बैरूनी हिकमत अमली उस सोच और फंडिंग और सपोर्ट के बगैर नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। और जब ये आते हैं, जो आप बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और जो हम कर रहे हैं, जब ये इनका फ़ौज से टकराव होता है, तो अभी आपके सामने है, ये ग्वादर में इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, ये नेवल बेस जो है आपकी तुर्बत में, उस पर गए थे, तो किस तरह इनकी लाशें गिरी थी।
کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے، یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ان کی یہ جو ظلم ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی. تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب، سردار حمید، نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر جاوید بلوچ، نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے،
گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ.